ہم بات کریں گے اس چیمپئنز ٹرافی کی جس کا افتتاح بہت شاندار طریقے سے کراچی میں ہوا، جس میں ایئر پاسٹ پیش کیا گیا، ایئر شو ہوا، افتتاحی میچ کا آغاز ہوا، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ ناظرین، میچ جو ہوتے ہیں آج کی جدید دنیا میں یہ کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ نے دیکھنی ہو تو آپ کو سعودی عرب کو دیکھنا چاہیے، جس نے بہت کوشش کر کے فیفا ورلڈ کپ کا اگلا ٹورنامنٹ، دنیا کا عالمی ورلڈ کپ، وہ اپنا سعودی عرب میں منعقد کروایا ہے۔ وہاں اسٹیڈیم بن رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو کام سفیر کرتے ہیں، سافٹ امیج کا جو کام مختلف ذرائع سے ممالک کرتے ہیں اور جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ میچز کا ہے۔ چونکہ میچ جب ہوتے ہیں تو پھر پوری دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس میچ سے تبلیغ کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پچھلے فیفا ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ قطر نے اپنی کمال اختراعی صلاحیت سے اس کو ایک پورے یعنی کہ اسلامی اور عرب کلچر کے فروغ کا ذریعہ بنا لیا۔ امریکی اداکار کے سامنے جس طور پر ایک معذور بچے نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور پھر اس کا ترجمہ پیش کیا گیا، اور پھر جگہ جگہ پر جس طرح انہوں نے اسلامک کلچر کو، آیات کو، پینٹنگ کو پیش کیا، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مواقع ہیں، میچز کے مواقع، یہ اب کوئی صرف کھیل کود کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اس سے ملکوں کی معیشت جڑ چکی ہے، اس سے ملکوں کا امیج جڑ چکا ہے، اس سے تبلیغ کے بڑے سارے ذرائع سامنے آتے ہیں۔ تو ان تمام معاملات کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پر آپ کو یاد ہو کہ سری لنکا کی ٹیم پر جب قذافی اسٹیڈیم سے نکلتے ہوئے حملہ کرایا گیا تو وہ یہ معاملہ تھا کہ پاکستان ان تمام مقاصد سے جو میچز کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں ان سے اسے محروم کیا جائے۔ پھر وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوئے۔ بڑا عرصہ پاکستان کے کھیل کے میدان بیرونی کھلاڑیوں سے وہ خالی رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ معاملہ شروع ہوا اور پاکستان کی چیمپئن ٹرافی کا پہلا میچ بڑے پرامن طریقے سے، بڑے باوقار طریقے سے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، اس میچ کے لیے جو ہماری پچز ہیں، جو ہمارے اسٹیڈیمز ہیں، ان پر کافی خرچہ کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ $40 ملین ان پر خرچ کیے گئے ہیں، اپ گریڈیشن کی گئی ہے۔ مقاصد وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ میچ آج کل قوموں کے لیے ایک بہت بڑا سفارتی ایونٹ بن چکا ہے۔ جب قومیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جب آپ کی معیشت بہتر ہوتی ہے، جب آپ کا امیج بہتر ہوتا ہے، تو $40 ملین لگائے گئے ہیں، لیکن اس میں آمدن بھی ہوگی۔ آمدن کا بھی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، لیکن سر دست میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح پاکستان پر وار کرنے والے مخالفین وار کرتے ہیں، کبھی کرکٹ ٹیم پر حملہ کر کے، کبھی اپنا یہ بیانیہ دے کر کہ وہ پاکستان میں آ کر نہیں کھیلیں گے، کسی نیوٹرل وینیو پر، کسی نیوٹرل اسٹیڈیم میں کھیلیں گے، تو پاکستان بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت ذہین قوم رکھنے والا، بڑی شاندار اسٹریٹجی رکھنے والا ملک ہے۔ یہ اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے، اپنے مقاصد کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے، اور یہ مختلف مواقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرنا بھی جانتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جن اسٹیڈیمز کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، وہاں مختلف ممالک کے جھنڈے لگائے گئے ہیں، لیکن ان میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ایک جھنڈا نہیں ملے گا۔ یہ جھنڈا انڈیا کا جھنڈا ہے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ بھئی انڈیا کا جھنڈا کیوں نہیں لہرایا گیا، تو پاکستان نے بتایا ہے کہ ہم یہاں صرف وہ جھنڈے لہرا رہے ہیں جن ممالک کی ٹیمیں ہماری سرزمین پر اترنا پسند کر رہی ہیں۔ جو لوگ ہم سے یہاں ہمارے ملک میں آ کر کھیلنا نہیں چاہتے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا، تو ہم ان کا جھنڈا بھی نہیں لگاتے۔ ناظرین، $40 ملین اگر خرچ کیے گئے ہیں تو پی سی بی کو یا پاکستان کو کہہ لیجئے کتنا ریٹرن ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو چونکہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، پاکستان کی سرزمین ہے، پاکستان میزبان ملک ہے اس چیمپئن ٹرافی کا، تو اس حوالے سے $6 ملین
आईसीसी की तरफ से पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे। इसी तरह टिकटों की फ़रोख्त से जो एक एक्टिविटी जनरेट होगी, कौम थोड़ा सा बाहर निकलेगी, चूँकि गैजेट्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये यानी हमारी कौम घरों में बैठी रहती है, तो बहुत ज़रूरी है कि इनको बाहर निकाला जाए। हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए खेल के मैदान भी होने चाहिए और कौम के लिए भी बड़ी एक शानदार एक्टिविटी होती है। मशहूर ज़रबुल मसल है कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं उसके हस्पताल वीरान हो जाते हैं। अगर किसी कौम के खेल के मैदान आबाद नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है बीमारियां और कसलमंदी, ये सारा कुछ फिर हस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है। तो ये जो एक्टिविटी जनरेट होगी, कौम जाएगी, तो 2 से 3 मिलियन डॉलर तक इससे जनरेट होने का इम्कान है। इसी तरह ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं, स्पॉन्सरशिप के राइट्स पाकिस्तान के पास हैं, इश्तिहारात वगैरह के माध्यम में भी 2 से 3 मिलियन डॉलर ये भी पाकिस्तान को आने की उम्मीद है और इम्कान है। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि हमें वापस कितना कुछ मिलना है। असल मकसद ये होता है कि हर जदीद ज़राए, जो भी जदीद ज़राए होते हैं किसी मुल्क की पहचान के, उसकी खुददारी के, उसके आगे बढ़ने के, उसकी शोहरत के, उसकी मकबूलियत के, उसके मकासद हासिल करने के, तो उनको अपनाना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान भी उन्हें अपना रहा है। एक खूबसूरत तस्वीर जो बहुत बड़ा मैसेज इस मैच से पहले वो सामने आई, जब एक स्टेडियम में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की टीम और पाकिस्तान की टीम, जो 2 अलग मुल्कों की टीमें हैं, जिनकी वर्दियाँ अलग हैं, जिनकी ज़ुबानें अलग हैं, जिन्होंने मैच एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलना है, लेकिन जब अज़ान का वक्त हुआ, नमाज का वक्त हुआ, जमात का वक्त हुआ, तो उनको एक ही सफ़ में खड़े देखा गया। बहुत प्यारा मंजर था और इकबाल का मिसरा याद आया कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़। ये तस्वीर हमें बताती है कि हम अगरचे बांग्लादेश में हों, सऊदी अरब में हों, कतर में हों, मोरितानिया में हों, मराकश में हों, कहीं भी हों, लेकिन एक नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। हम एक किबले की तरफ मुँह करके खड़े होने वाले हैं। असल में हम एक हैं।